السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کے ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو یہاں پہ ہو رہا ہے صبح کا ٹائم، ہمارے لیے تو 2 بجے جو ہے صبح کا ٹائم ہی ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ جیسے میں اٹھ گئی کاموں پہ لگ گئی، کیونکہ ماما کے اتنے سارے سوٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ میں نے ابھی تک پریس نہیں کیے، اور ان کو اچھی طریقے سے پریس کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ رکھوں گی تاکہ ماما کے لیے پہننے میں آسانی ہو۔ مجھے پتا آپ سب کو بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہوگا مجھے شلوار قمیض میں دیکھ کے، جیسے کہ میرے بھائیوں کو لگا ہوا تھا، دونوں نے ایک ہی جواب دیا کہ تم تو جوکر لگ رہی ہو، اتنا ڈارک کلر کا سوٹ تم نے پہنا ہوا ہے۔ ماما بولی تھی پاگل، یہ ہمیشہ لائٹ کلر کے سوٹ پہن رہی ہوتی ہے تو اس لیے تم لوگ کو لگ رہا ہے، اور میں تو ہمیشہ 24 گھنٹے جب بھی میرے گھر آؤں نا میں نے پیجز پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی بہت جو ہے چینجنگ تو لے کر آؤں، آپ لوگ بھی مجھے دیکھ دیکھ کے بور ہو گئے ہوگے پیجز میں۔ یہاں پہ میں نے ماما کے لیے یہ بہت ہی پیارا سا سوٹ سلیکٹ کیا کہ یہ والا سوٹ آپ مجھے پہن کے دکھائیں گی، کیونکہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا، لیکن انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا کہ نہیں بھائی میرے تو بہت زیادہ کام پڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی صبح ہو جاتی ہے بس کام ایک ایک کر کے شروع ہو جاتے ہیں، تو میں تو نہیں پہن رہی۔ میں نے زبردستی ان سے کہا اور شکر ہے انہوں نے بات میری مان لی۔ اور کیا کہتے ہیں آج کا جو ولاگ ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ والا ولاگ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ جیسے ہی صبح اٹھ جاتے ہیں تو کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، یقین مانے، اور میں تو بھائی کاموں کے اوپر لگ گئی۔ آپ سب کے مجھے اتنے زیادہ کامنٹس آتے ہیں کہ یہ جو اسٹیم آئرن اسٹینڈ آپ لوگوں نے نیا والا لیا تو یہ کہاں سے لیا، ہمارے ساتھ لنک لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے تو یہ انتہائی فارغ چیز لگتی ہے، لیکن یہ ہمیں کیونکہ گفٹ ریسیو ہوا تھا، ویڈیو کے سامنے میں تھوڑی بہت ایکٹنگ کر لیتی ہوں، لیکن اصل زندگی میں تو میں نے اس چیز کو پھینکا ہوا ہے۔ گفٹ کس نے دیا تھا؟ ارحم نے دیا تھا۔ ارحم کہہ رہا تھا کہ تم ہر روز نا زمین پہ بیٹھ کے استری کرتی رہتی، اتنی پاگل ہے نا، اس کے لیے ہم نے ٹیبل بھی دلایا تھا، ٹیبل کے اوپر بھی نہیں کرتی، تو بس ایسی ہی ہے یہ عائشہ۔ میں نے کہا یہ دیکھے کوئی یوز کرتی ہی نہیں ہے۔ ایسی فضول میں تم لے کر آ گئے ہو گھر۔ یہ دیکھے ہال کا نا حال چیک کرے، ہال اور حال دونوں سیم ہی ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ یہ ایان جو ہے نا رات میں لیٹ تک یہ کھیلتا رہتا ہے، اتنا چیختا رہتا ہے۔ رات کی 3 ساڑھے 3 بجے میں آ گئی تھی، اور یہ دیکھے کارنامے کہیں جب سے کھول لیتے ہیں، نیچے سے بھی چیزیں منگواتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے۔ اور چاکلیٹ کا حال دیکھے، چاکلیٹ تو ماشاءاللہ کھاتا رہتا ہے، یہاں پہ ہی پڑا رہے۔ کہہ رہا تھا یہ ہال سے آپ نے نا ہٹانا ہی نہیں ہے، یہ ہال میں بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا اپنے پیٹ پہ بھی تو قابو ڈالو نا، تم تو اپنے پیٹ پہ قابو ڈالتے نہیں ہو، اور پھر کھاتے رہتے ہو، پھر پمپل نکلتے، پھر مجھے کہتے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، پھر پتہ نہیں کون سا والا ڈاکٹر نے اس کو وہ بتایا 3 مہینے کا علاج، کیا بتایا؟ ایکیوٹین، وہ لیا کرو، اس سے پھر سارے پمپلز ہٹ جائیں گے۔ ہاں میں نے کہا کبھی بھی نہیں، وہ تو اس سے معدہ خراب ہو جائے گا، پاگل ہو، اتنی کم ایج میں تم لوگ ٹیبلٹ کھاؤ گے۔ میں تو بالکل ان کو چھوڑتی ہی نہیں ہوں ٹیبلٹ کے لیے، ہم اتنے زیادہ بیمار ہوئے الحمدللہ، ایک ٹیبلٹ کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا یہ عمر ہے ہماری ٹیبلٹ کھانے کی، ابھی سے ٹیبلٹ سٹارٹ کر لیں گے، پھر بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ ماما کہتی ہیں اس ایج میں امیون سسٹم ویسے بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اپنی باڈی کو خود ہی چھوڑو کہ وہ فائٹ کرے بیماری کے ساتھ۔ ایسی ہی ہے، عائشہ نے بھی ایک ٹیبلٹ نہیں کھایا، کہہ رہی میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ایان کو دیکھو خود ہی عائشہ نے کہا تم خود ہی صاف صفائی کرو، ہر روز یہی کرتی رہتی ہے، کہہ رہے جو گن پھیلایا ہے نا خود ہی صاف کرنا۔ ہاں یہ لوگ بگڑ گئے ہیں سچ میں، ان کے کام بھی اگر میں کروں تو یہ تو سر پہ چڑھ جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ابھی سے یہ ان کی ٹریننگ نا شروع کی جائے۔ ہاں یہ تو بہت زیادہ لیٹ ہو گئے نا ہم ٹریننگ میں، ہے نا۔ پہلے زمانے میں کچھ بھی یہ لوگ کرتے تھے میں انہیں بولتی تھی دفعہ ہو جاؤ میں خود ہی کر لوں گی۔ ایسی ہی ہے پاگل، اس نے نا سر پہ چڑھایا، کہہ رہے پہلے آپ نے چڑھایا تھا، ابھی جب بڑے ہو گئے میں نے چڑھا دیا۔ اور بابی صاحب کو تو اف اللہ، ماما کے فینسی سوٹس اتنے پسند آتے ہیں، بس بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر۔ میں نے کہا اٹھ جاؤ پاگل، پورے نا تم خراب کر لو گے، تمہارے بال سارے چپک جائیں گے، لیکن کہاں میرے بچے کہتے ہیں نہیں اس کو منع ہی نہیں کرنا آپ نے۔ اور یہ دیکھے یہ پھر سے ہمارا جو بلیک کلر والا بندہ ہے نا شلوار قمیض والا آ گیا، کہہ رہے آپ مجھے نا پاکستان نہیں چھوڑ رہے تو میں تو یہاں پہ ہی شوق پورا کروں گا نا شلوار قمیض کا۔ پتہ نہیں بھوت چڑھے سر کے اوپر، مجھے بھی کہہ رہے ریڈی ہو جا، اور خود بھی ریڈی ہے، کہہ رہے 1 ہفتے کے لیے ہم نے جانا ہے، بعد میں ستمبر میں بہت زیادہ بیزی ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں خدا کے لیے مجھے نا گرمی میں پاکستان مت لے کر جایا کرو، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، میرے تو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ ہائے اللہ کیا کریں گے،
یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے، اپنے ملک میں تو رہنا بھی ہے ہم نے نا. مجھے تو بہت زیادہ مطلب گھٹن محسوس ہوتی ہے نا، باہر جا کے اتنا زیادہ یہاں پہ بھی گرمی ہوتی ہے، یہاں پہ تو اور بھی بہت زیادہ حفظ ہوتا ہے. میں تو جب واک پہ جاتی ہوں نا، جو پارک ہے نا اس کے اندر ہی میں واک کرتی رہتی ہوں، اے سی لگا رہتا ہے تو اے سی کے اندر ہی واک کر لیتی ہوں، باہر نہیں کر سکتی، میرے سانس نہیں آتی. اگر تھوڑی سی بھی ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، وہ ہوا کی وجہ سے نا میرا سانس بند ہوتا ہے. اچھا ہاں ماما کو یہ مسئلہ ہے. اور یہ کروسانس جو ہے یہ ایان مارکیٹ سے لے کر آ گیا تھا. ماما کو لگ رہا تھا یہ بہت ہی بڑے سائز کے لے کر آئے گا، لیکن غلطی سے چھوٹے سائز کے لے کر آ گیا. تو خیر کچھ نہیں ہوتا، یہی ہم لوگ کھا لیں گے. اور یہاں پہ ایان نے نا وہ آئس کریم والا ٹرینڈ فالو کیا، لیکن آئس کریم نہیں ڈالا کروسان کے اندر، چاکلیٹ ڈال دیا. میں نے کہا چاکلیٹ تو تم ابھی بس ایسے کھاؤ گے نا کہ جیسے کوئی پانی پیتے ہیں. جب بھی ماما چاکلیٹس لے کر آتی ہیں نا تو مجھے بولتی ہیں کہ جاؤ اپنے روم میں لے کر چلی جاؤ، اور میں ہمیشہ سے ہی اپنے روم میں چھپا کے رکھ دیتی تھی. ایان اتنا برا ہے، چھپ چھپ کے میرے روم میں گھس جاتا تھا جب میں بزی ہوتی تھی، ادھر ادھر کے کام کر رہی ہوتی تھی، اور اتنے سارے چاکلیٹس کھا کے پھر میرے پلو کے نیچے اس نے ریپر چھپائے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر ماما کو دکھاتا تھا مما ادھر آئے، عائشہ نے اتنے سارے چاکلیٹس کھا لیے ہیں. یہ دونوں کی لڑائیاں ہر روز چاکلیٹ کے اوپر ہوتے ہیں. میں نے کہا پاگلو اتنا تم لوگوں کو پسند ہے، بس کھایا کرو، لڑتے کیوں ہو تم لوگ؟ مما ایان اتنا زیادہ جھوٹا ہے، وہ خود کھا لیتا ہے اتنے سارے اور پھر الزام میرے اوپر لگاتا ہے. اس بار میں نے بولا کہ میں نہیں رکھ رہی اپنے روم میں. یہ ٹرک بہت اچھا ہے گائز، بس سامنے ہی پڑے ہوئے ہیں، کوئی الزام نہیں لگا رہا کسی کے اوپر. یہ لوگ نا مجھے اتنا غصہ آتا ہے جب کھانوں کی چیزوں پہ لڑائیاں کرتے ہیں نا، تم نے یہ کھایا، تم نے وہ کھایا، پھر مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے. میں نے کہا کیا بھوکوں کی طرح تم لوگ نا لڑائیاں کرتے ہو، پھر کہتے بھی ہو کہ ہم نے کھانا نہیں ہے، پمپل نکل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پھر کھا بھی رہے ہو. یہاں پہ چیک کریں، ماما ہمارے لیے مزیدار قسم کے قیمے والے پراٹھے بنائیں گی جو کہ مجھے بڑے پسند آتے ہیں، اور اس کے لیے آٹا پہلے سے ہی گوندھ چکی ہیں. وہ آٹے والا مشین ہم لوگوں نے یوز کیا، ویسے تو وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ یوز کر رہی ہوتی ہیں ویڈیو کے سامنے. میں نے کہا نا جی نا، آج میں نے نیا سوٹ پہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آٹا نہ لگ جائے. اور یہاں پہ قیمہ بھی ڈال رہی ہوں، اتنی زیادہ چھینٹیں آ رہی. میں عائشہ کو کہہ رہی عائشہ ستیہ ناس ہو گیا میرے سوٹ کا تمہاری وجہ سے. بار بار مجھے یہی بول رہی تھی اور پہناؤ مجھے نئے نئے سوٹس. میں تو بس جیسی پہن لیتی ہوں تو کچن کے اندر ہی مجھے گھسنا ہوتا ہے. ایسی ہی ہے سچ میں، بہت زیادہ مطلب گندا ہو جاتا ہے نا جلدی، پھر دل نہیں کرتا. مما آپ نے نوٹ کیا یہ بات، پرانے والے سوٹس چاہے جو کوئی بھی آپ پہن کے چلی جائے نا کوکنگ کرنے کے لیے، ایک داغ بھی نہیں آئے گا، لیکن جیسی نیا سوٹ پہن لو داغ ہی داغ نظر آئیں گے. ایسی ہی ہے، میرے اس پہ بھی آ گیا تھا. عائشہ کو میں دکھا رہی تھی، عائشہ کہہ رہی ماما کوئی بات نہیں، ہمارے پاس نا کلر والے کلوریکس پڑے، اس سے ہی دھو لے. میں نے کہا ہاں بس یہ بہت اچھی بات کی ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہاں پہ قیمے کے اندر ہم لوگوں نے 1 ٹیبل اسپون جنجر اینڈ گارلک پیسٹ کا شامل کر لیا تھا، ساتھ میں 3 کٹے ہوئے پیاز اور 1 بڑے سائز کا ٹماٹر. اور ہمارے مسالے وغیرہ ایڈ ہوں گے. ہم لوگوں نے 1 ٹی اسپون اس کے اندر کوریانڈر پاؤڈر کا شامل کیا تھا، ساتھ میں 1 ٹی اسپون سالن مسالہ پاؤڈر. یوں سمجھ لیں یہ ہمارا لنچ بھی ہے، ڈنر بھی ہے، اور میرے لیے بریک فاسٹ بھی، کیونکہ میں نے کروسون تو کھایا ہی نہیں. اور میں کھانے کے معاملے میں ماما کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہوں، اور وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہیں بالکل چھوٹی بچیوں کی طرح جن کا خیال مائیں رکھتی ہیں. ہاں نو پاگل ہونا تمہیں کیا پتہ ہے، دماغ تمہارا تو ٹھیک نہیں ہے. ویسی بھی ہمارے اوپر تو گزرا ہے نا، اس لیے ہم سمجھاتے رہتے ہیں یہ کھاؤ وہ کھاؤ، لیکن کھاتے نہیں ہے. سارا دن چاکلیٹ کھاتے رہیں گے، لیکن جب کھانے کے ٹائم آ جاتے پھر کہتے ہیں کارب ہے. مما میرے لیے چاکلیٹ نا پروٹین ہے بس. آج بھی میں ماما کو بول رہی تھی، وہ ہنسی جا رہی تھی میرے اوپر. اچھا ہم لوگوں کے پاس جو ہے تھوڑا سا گرم مسالہ پڑا ہوا تھا تو وہ بھی ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا، ساتھ میں اجوائن 1 پنچ کے برابر. بس ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر کے تو اس کو پکانے کے لیے رکھتے ہیں. قیمہ جیسے ہی ہمارا پک جائے گا نا تو ہم اس کے اندر 2 پاکستانی گرین چلیز وہ شامل کر دیں گے، ساتھ میں چاپ کیا ہوا دھنیا. اور بس یہ کام تو ہمارا ہو گیا. اور وہاں پہ ماما نے واشنگ مشین کو بھی لگا دیا ہے، کیونکہ جب سے گرمیاں شروع ہوئی ہیں نا آلموسٹ دن میں 2-3 بار تو واشنگ مشین ہمارے گھر پہ آن ہوتا ہی ہوتا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ 24 گھنٹے تو بس کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں. اور ہمارے یان نے اور میں نے بھی ایسی ہی ہے. سچ میں اتنی زیادہ میں خوش ہو جاتی ہوں. میں نے کہا شکر ہے باسکٹ نہ خالی ہے، پھر دیکھتی ہوں باسکٹ نہ فل ہو جاتا ہے. ہائے اللہ، میرے تو نا خواب ہی رہ گیا باسکٹ خالی دیکھنا. یہ دیکھیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیڑے جو ہے ماما بناتی جا رہی ہیں ایک ایک کر کے. اور ارحم اور ایان نے تو صاف منع کر دیا کہ ہم لوگ تو پراٹھے نہیں کھائیں گے، ہم تو جا رہے ہیں جم. ہاں کہہ رہے جم سے آ کے پھر ہم کھا لیں گے، ابھی ہم نے نہیں کھانا ہے. تو میں نے صرف عائشہ کے لیے اور اپنے لیے میں نے بنا لیا.
ایک ہی، اور ہم دونوں شیئر کریں گے. اور ہم ایان کو بھی ماما نے زبردستی کھلایا، بولتی ہیں ادھر آؤ ایک ایک نوالا کھا کے جاؤ. ایان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے، کہہ رہے نہیں نہیں میں نے پیٹ بھر کے نا جم نہیں جانا. کیونکہ پھر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایکسٹرا زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے. پچھلے والے ولاگ پہ اتنے زیادہ کمنٹس آئے کہ بابی کی وجہ سے نا آپ لوگ کے مہمان بھی بھاگ جائیں گے، یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں ہے، بابی ماشاءاللہ ہیلدی ہے، اس کے کوئی بال گرتے ہی نہیں ہے. ہم نا اس کو جلدی جلدی سے گنجا کراتی ہوں کہ اس کے بال گرے ہی نہ. اب کیا کروں، اتنا بدتمیز ہے. میں تو سمجھا کے تھک گئی ہوں کہ ٹیبل پہ نہ جاؤ، کچن میں نہ آؤ، لیکن وہ ڈیٹ ہے کہاں سنتا ہے. بیچارہ جانور ہے نا، اگر انسان ہوتا تو اس کو نا میں سیدھا کر لیتی. ابھی جانور ہے. وہ جانور نہیں ہے، چھوٹا سا بیبی ہے 2 سال کا. ہاں دیکھیں کتنے زیادہ یہ لوگ مائنڈ کر لیتے. آپ لوگ ایسے ہی کمنٹ کرتے، پھر بچے نا بہت زیادہ برا بھی مانتے ہیں، کہہ رہے لوگ اس طرح کیوں بولتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ بابی کو کیوں چھوڑتے ہو. یہ عائشہ نا جہاں پہ ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی نا، وہاں پہ ان کے گھر میں اتنے سارے کیٹ ہوا کرتے تھے. یہ اتنی کہتی تھی ماما مجھے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے کیٹ سے. وہ لوگ نا اپنے گود میں بھی اس کو اٹھاتے، کھلاتی بھی ہے، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. میں نے کہا پاگل، وہ دیکھو نا وہ والا وقت تم لوگ پہ بھی آ گیا. کبھی زندگی میں ہم لوگوں نے نہیں سوچا ہوا تھا کہ ہم لوگ بھی کیٹ کو پالیں گے اور اس کے ساتھ اتنے زیادہ اٹیچ ہو جائیں گے، کیونکہ میں بالکل بھی کیٹ پرسن نہیں تھی. مجھے کیٹس کو دیکھ کے کچھ ہوتا تھا، میں ڈرتی تھی. ایسی ہی ہے سچ میں. قطر جب گئی تھی نا، وہاں ہمارے بھائی کے گھر میں بھی کیٹ تھا نا، تو پھر اس کو نا عائشہ اتنے زیادہ پیار کرتی تھی. اب ان لوگوں کا نا یہ پیار سٹارٹ ہو گیا تھا. پہلے چھوٹے تھے یہ لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے. ٹیوشن والی کے گھر پہ تھی نا، یہ لوگ ڈرتے رہتے تھے. وہ لوگ بھی ہمیں کہتے کہ آپ لوگوں کو نا ہم 2 کیٹ دینا چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں نے کہا نا جی نا، مجھے گندا لگتا ہے کیٹس کو رکھنا. اور اب دیکھیں وہی ماما بابی کو ٹیبل کے اوپر بھی چھوڑتی ہیں، کچن میں بھی چھوڑتی ہے، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہمیں. یہ دیکھیں باتوں ہی باتوں میں پراٹھا مزیدار قسم کا ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے، اور ساتھ میں یوگرٹ بھی ہے میرا فیوریٹ. اور یہ پاکستان سے دیسی گھی لے کر آئی تھی نا، اس میں نے بنایا تھا. صبح صبح عائشہ کو بھی 1 ٹیبل اسپون تو نہیں، ٹی اسپون 1 دیتی ہوں. میں خود بھی کھا لیتی ہوں. بہت ہی زبردست چیز ہے دیسی گھی. ہاں ایمٹی اسٹمک جو ہے دیسی گھی کا 1 اسپون لازمی لیا کریں. ہاں لڑکیوں آپ لوگ بھی کھایا کرو، جو ہماری عمر کی ہے وہ بھی کھایا کرے. ہم بھی لڑکیاں ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو ہم کہیں ہم ہماری عمر. یہ دیکھیں یہاں پہ میں ٹیسٹ کر رہی ہوں اور اف واللہ میرے منہ میں تو پانی آ رہا تھا اس ٹائم. اتنا کوئی زبردست قسم کا اس کا ٹیسٹ تھا. آپ لوگ بھی لازمی ٹرائی کیجیے گا. اور پھر اس کے بعد ہمارا اچانک سے پلان بن گیا کہ چلو چلتے ہیں الوحدہ مال، اور وہاں سے ارہم اور ریان نے شوز لینے تھے تو ماما نے سوچا کہ چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں. میں تو اتنی زیادہ کپڑے اتنا مجھے پسند آ رہے تھے، یہ لے لے وہ لے لے وہ لے لے. میرے بچے تو ابھی پتہ نہیں اپوزٹ ہو گئے ہیں. جو چیزیں میں پسند کرتی ہوں یہ لوگ تو لیتے ہی نہیں. عائشہ تو پھر بھی لے لیتی ہے. یہ دونوں جو ہے نا بدتمیز، یہ لوگ نہیں پہنتے میرے مرضی کے مطابق چیزیں. بیک ٹو اسکول کی سیل بھی آلموسٹ ہر ایک برانڈ کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور پہلے زمانے میں جہاں کہیں پہ بھی ہم لوگ پڑھ لیتے تھے نا بیک ٹو اسکول، ہمارے دل کو کچھ ہوتا تھا. سچ میں ابھی تو نا روڈوں پہ بھی لکھا ہوا ہے عربی میں کہ بیک ٹو اسکول. میں نے کہا تم لوگوں کی بیک ٹو اسکول ہم دیکھ کے ہمیں خوشیاں ملتی تھی ماؤں کو، اور بچوں کو بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا. ہے نا، اب تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں. ہاں ابھی بیک ٹو یونیورسٹی ہو گئی نا تمہاری. مما اسکول کے گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تقریباً 8-9 گھنٹے اسکول میں بیٹھنا پڑتا ہے. یونیورسٹی صرف 3 گھنٹے 4 گھنٹے بس ہو گیا کام. ہاں وہ تو اپنی مرضی کا ہی ہوتا ہے نا، اتنا اسٹرکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. باقی اپنی مرضی سے آپ کلاسز بھی چوز کر سکتے ہو، ٹائمنگز بھی چوز کر سکتے ہو. یہاں پہ فائنلی ارہم نے تو اپنے لیے شوز سلیکٹ کر لیا. ابھی رہتا ہے ایان، اور اس کے تو اف اللہ اتنے زیادہ نخرے ہیں. وہ ہمارے ساتھ گیا بھی نہیں تھا اور اوپر سے نخرے الگ سے برداشت کیے جا رہے ہیں ہم لوگ. میری پسند کے تو یہ لوگ پہنتے ہی نہیں ہے. سچ میں پہلے زمانے اتنے اچھے تھے، اپنے پسند سے ہی میں سارا کچھ ان کو دلا دیتی تھی. مجھے ابھی تک یہ لوگ میرے اوپر ہنستے ہیں کہ ماما نا لولو سے ہمیں چیزیں دلاتی تھی، کپڑے وغیرہ. میں نے کہا پاگلو، لولو میں کوئی سستے تھے، 80 درہم 90 درہم کا ایک شرٹ ملتا تھا. کوئی وہ نقلی چیزیں تو میں نہیں دلاتی تھی تم لوگوں کو، لیکن بس یہ لوگ ہے ہی برانڈیڈ. اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو کچے دکھا رہی تھی. میں نے کہا دیکھ، اور ہم اتنا زیادہ برا مان رہا تھا کہ اور پکڑو اور پکڑو، لوگوں کو پورے مال میں کھڑی ہو جاؤ دکھاؤ سب کو.
وہ اتنا زیادہ شرما رہا تھا, وہ بولا تھا میں نے آج انڈر ویئرس کی شاپنگ نہیں کرنی. ہاں کہہ رہے تھے میں نے بالکل لینا ہی نہیں ہے. میں نے کہا پاگل تمہارے ہے ہی نہیں نا, تو میں نے وہ کرنا ہے نا لینا ہے. یہاں پہ جولی کی سیکشن میں آ گئی تھی اور ایک ایک چیز آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں. کافی ریزنیبل پرائزز میں مل رہے تھے اور ماما تو جلدی سے میرے پاس آ گئی. انہیں لگ رہا تھا کہ میں نے کوئی 2-4 چیزیں پسند کر لی ہوگی اپنے لیے. لیکن آپ لوگوں کو میرا والا ڈائلاگ ہمیشہ سے ہی یاد ہوگا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے. ماما بھی اس لائن سے نا بور ہو گئی ہے, قسم سے ان کے کان پک گئے. اور ہم نے نا ساکس بھی اپنے لیے لے لی, اور میں نے کہا کچھ نا شرٹس بھی پسند کر لو لائٹ کلر. جب بھی اس کو لے کر جاتی ہوں نا ڈارک کلر اٹھا دیتے ہیں. خدا کے لیے ڈارک کلر مت پہنا کرو, اس کا ویسے بھی کلر تھوڑا سا ہے نا ڈارک ہے نا, تو اس لیے ماما خیال رکھتی ہیں. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اللہ کرے ایان کا بھی بیک ٹو اسکول شروع ہو جائے. اللہ مجھے اتنا زیادہ اس نے تنگ کیا, رات میں بالکل سوتا ہی نہیں, اتنا چیخے مارتا رہتا ہے, گیمز جب کھیلتا رہتا ہے.